یہ کہانیاں سچی ہیں اور کئی بار سنائی گئی ہیں۔ جنات آج سے کچھ سال پہلے بہت عام تھے اور لوگوں کے ساتھ ان کا اکثر ٹکراؤ ہوتا رہتا تھا۔ یہ واقعات مختلف لوگوں کو مختلف وقتوں میں پیش آئے ہیں۔ آئیں انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے۔ ان دنوں میں اکثر قبرستان سے رات میں اور دن میں بھی جایا کرتا تھا۔ قبرستان کے بیچ میں ایک کچا راستہ بنا ہوا تھا جو میرے دوست کے گھر کی طرف نکلتا تھا۔ ایک دن ہم 3 لڑکے موٹر سائیکل پر اس کے گھر گئے اور واپسی پر رات ہو گئی۔ رات 12 بجے کے قریب ہم واپسی کے لیے نکلے۔ موٹر سائیکل کی لائٹ کے آسرے ہم واپس جا رہے تھے۔ میں موٹر سائیکل چلا رہا تھا اور 2 دوست پیچھے بیٹھے تھے۔ قبرستان میں ایک جگہ موڑ آیا تو موڑ کاٹتے ہی سب سے پیچھے والا دوست چیخا اور درمیان والے کو زور سے پکڑ لیا۔ ہم نے قبرستان سے نکل کر اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ موڑ پر ایک قبر کھلی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جانور مردے کو کھا رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے اس دوست کو 4 دن بخار ہی رہا اور وہ دوبارہ کبھی قبرستان نہیں گیا۔ ایک دن میری امی اور نوکرانی کچن میں کام کر رہی تھی۔ ہمارا گھر دوسری منزل پر تھا۔ بچے اکثر پڑھ کر اوپر آتے تھے تو ان کی آوازیں آتی تھیں۔ اس دن انہوں نے بچوں کے آنے سے پہلے یہ آوازیں سنی، لیکن جب دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد بچے آئے تو وہ دونوں حیران تھیں کہ پہلے کون تھا۔ ایک رات میرے ابو کے آفس کے ساتھ والے آفس میں ایک بندہ سو رہا تھا اور وہ سو ایسی جگہ رہا تھا کہ واش روم کا دروازہ روکا ہوا تھا۔ اچانک اسے کسی نے آواز دے کر اٹھایا اور کہا واش روم کا راستہ چھوڑ کر سو جاؤ۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ اس رات اس کے علاوہ آفس میں کوئی نہیں تھا۔ ایک دفعہ ہماری کام والی پیپل کے پرانے درخت کے پاس کچرا پھینک کر واپس آ رہی تھی کہ اچانک پھسل کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے خواب میں ایک لڑکا اور لڑکی آئے جو باتیں کر رہے تھے کہ یہ تو بچ گئی، اس کا گلا گھونٹ کر مار دیتے ہیں۔ یہ سن کر وہ چیخ مار کر اٹھی اور بھاگ گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی بھی ایسی درخت کے نیچے پیشاب کرنا یا کچرا پھینکنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ ہم دوست پہلے اکثر گھر کے باہر ہی چارپائی ڈال کر سو جایا کرتے تھے۔ گاؤں میں گرمیوں میں لوگ اکثر ایسا ہی کرتے ہیں۔ ایک رات ہم سو رہے تھے تو اچانک سامنے درخت پر ایک لڑکی بیٹھی نظر آئی۔ اس کا چہرہ آسمان کی طرف تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بال لمبے ہونے لگے اور ہوتے ہوتے زمین تک آ گئے۔ یہ دیکھ کر ہم جہاں تھے وہیں سکتے میں آ گئے۔ میرے دادا جی سناتے ہیں کہ ایک بار میں اپنی زمینوں کو پانی لگا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا اور میں پانی بند کر رہا تھا کہ اچانک پانی میں سے ایک کالی اور لمبی بلا نکلی اور میرے دونوں پاؤں کے بیچ میں سے گزر کر آگے چلی گئی۔ وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، اس لیے میں چپ ہی کھڑا رہا۔